السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 18 قد افلح پڑھ رہے ہیں۔ پارے کا آغاز سورہ المؤمنون سے ہو رہا ہے۔ مکی صورت ہے۔ مکہ میں اس کا نزول اس وقت ہوا جب صحابہ ہر قسم کے مظالم کا شکار تھے اور اہل مکہ پروپوگنڈا کر رہے تھے کہ اب یہ دعوت بس چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ کہہ کر خوشخبری دی کہ تم کامیاب ہو چکے ہو، بشرطیہ کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو۔ نہ صرف تم دنیا میں کامیاب ہوگے بلکہ موت کے بعد جنت الفردوس میں بھی داخل کیے جاؤ گے، اس فردوس میں جس سے آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر انسانی تخلیق کے مختلف مراحل ذکر فرما کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت دیا گیا۔ پھر تفصیلات کے ساتھ مختلف انبیاء اور ان کی اقوام کی مثالیں ہیں۔ اس میں نہ صرف صحابہ کے لیے بشارت تھی بلکہ تمام اہل ایمان کے لیے جو سورت کی ابتدا میں مذکور صفات سے متصف ہوں گے وہ جنت الفردوس کے اہل ہوں گے، وہ مؤمنون کے مصداق ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ گویا اس صورت میں کامیابی کا فارمولہ بتایا گیا ہے۔ کامیابی کے خواب دیکھنے والوں، آؤ دیکھو کہ کیا یہ کوالٹیز، یہ ہیبٹس، یہ اخلاق، یہ کردار تمہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ یزید بن بانوس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، یا ام المؤمنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المؤمنین ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی اخلاق، کردار، ہیبٹس کیا تھیں؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا سورہ مؤمنون پڑھتے ہو؟ پڑھ لو، قد افلح المؤمنون۔ 10 آیات تک تلاوت کرنے کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایسے ہی تھا۔ شیخ البانی نے صحیح ادب المفرد میں اسے صحیح کہا ہے، یعنی مستند ریفرنس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن کی شہادت آپ کے سامنے ہے، کامیابی کا فارمولہ ہے۔ کیا اب بھی اسے اگنور کریں گے؟ آئیے پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ نماز میں عاجزی کا مطلب وقت پر حفاظت کے ساتھ تمام نمازیں اور مکمل توجہ کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھنا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ لغو کام گناہ کے کاموں کو نہیں کہتے، بلکہ لغو وہ ہے جو بے فائدہ ہو، یعنی نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو، ان سے بھی بچنے والے ہیں مومن۔ جو ہماری گھنٹوں گھنٹوں گپ شپ، ٹاکس، فون ٹائم ہوتا ہے، یہ تو لغو سے بھی کہیں بڑھ کے ہے۔ اور وہی لوگ جو ہر عمل پاک ہونے ہی کے لیے کرنے والے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ سر فہرست ہے، اور اس کے علاوہ بھی تمام ایسے کام جو انسان کو پاک کر دیں، نہ کہ گناہ آلود۔ دیکھیں تو ہمارا تو ہر کام اپنے آپ کو گناہ میں ہی ڈال رہا ہوتا ہے، تو گویا ہم اس سے باہر ہو رہے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویاں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى، پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی بھی طریقے سے شہوت پوری کرنے والے، جیسے مین ٹو مین، گرل فرینڈ یا ہومو سیکشولیٹی کی کسی بھی فارم سے، تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اور مومنوں کی صفت سے آؤٹ ہو جانے والے ہیں۔ یہ معنی تو اس کا واضح اور مکمل معلوم ہے، لیکن بعض علماء ہاتھ سے منی نکالنا یعنی ماسٹربیشن کو بھی فمن ابتغى وراء ذلك میں شمار کرتے ہوئے حرام اور ملعون کام قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ماسٹربیشن اگرچہ ایک قبیح اور مروت کے خلاف فعل ہے، لیکن کسی میڈیکل اور نیچرل سچویشن کی بنا پر کسی مجبوری میں اگر کوئی انسان ایسا کر بیٹھتا ہے تو اسے عادون میں شمار کرنا، اس پر کوئی صریح نص نہیں ہے۔
بلکہ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں۔ جیسے ناکح الید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے، اور یہ روایت کے 7 آدمی ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نہ دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں آگ میں سب سے پہلے داخل کرے گا۔ ان میں سے پہلا ناکح الیدی، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ہے، اور یہ روایت کہ قیامت کے دن یہ فعل کرنے والوں کے ہاتھ حمل کی حالت میں ہوں گے۔ اگر میڈیکل اور سم نیچرل آپ سچویشنز کو سامنے رکھیں تو اس حوالے سے بعض اطباء، بعض علماء کی جو بات ہے کہ اسے عادون میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب کوئی مجبور ہو اور اس کے پاس حلال کا کوئی راستہ نہ ہو اور حرام میں پڑ جانے کا خوف شدید ہو۔ واللہ عالم۔ والذین ہم لاماناتہم، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم، اور وہی جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات میں نمازوں کی حفاظت ڈبل تاکید کے ساتھ ہے، کیونکہ نماز ہی تمام بے حیا فحشا کاموں سے روکتی ہے۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ انہیں وارث کیوں فرمایا؟ اس بنا پر کہ وراثت اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی حق کی بنا پر ملے، تو یہ گویا حقدار ہیں، اس لیے وارث ہیں۔ اور وارث اس لیے بھی کہ یہ اپنے والد آدم علیہ السلام کی جائیداد کے وارث ہوں گے، اور وارث اس لیے بھی کہ اللہ نے ہر ایک کو ایک جنت اور ایک جہنم الاٹ کی ہوئی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ماجہ میں فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر آگ میں۔ پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو اللہ جنتیوں کو ان کے عملوں کے مطابق ملی ہوئی جنت بھی اور ایک تحفتاً جنت بھی عطا کرے گا۔ سورہ الرحمن سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے، جنتان کے جہاں الفاظ آئے ہیں کہ ڈبل 2 جنتیں ملیں گی۔ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اے اللہ، ہمیں ان صفات کا مصداق بنا، ہمیں کامیاب کر اور جنت الفردوس کا مالک بنا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا۔ خلاصہ مین یعنی مختلف جگہوں سے لی ہوئی اور مختلف مراحل سے گزری ہوئی۔ پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، یعنی رحم میں۔ پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا۔ سو بہت برکت والا ہے اللہ، جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر ایسے مدلل اور خوبصورت انداز میں فرمایا کہ خود بخود یہ جملہ زبان پر آ جاتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کلام کی خوبی کی انتہا ہے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہوں اور بے اختیار سامنے والا بھی اس سے متفق ہو جائے۔ غالب نے کیا خوب کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یعنی میرے دل ہی کی بات ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمجیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے یعنی اوپر تلے 7 آسمان بنائے، اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں۔ وما کننا عن الخلق غافلین، یعنی ایسا نہیں کہ انسانوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہم ان سے بے خبر اور بے تعلق ہو گئے، یا سنبھال نہیں سکتے، یا کسی کو اعزازی شامل کر لیا، کسی کو داتا، کسی کو دستگیر، کسی کو گنج بخش ٹھہرا دیا۔ ایسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، بلکہ ان تمام کا نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور یقیناً ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر ضرور قادر ہیں۔ جو برسانے پہ قادر ہے وہ ٹھہرانے روکنے پہ بھی قادر ہے، واپس لے جانے پر بھی قادر ہے۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ کھجور اور انگور کا خصوصاً ذکر ان کے بے شمار فوائد کی وجہ سے ہے۔
انہیں دوسرے تمام پھلوں پر برتری حاصل ہے، اور اس لیے بھی کہ عرب میں یہ دونوں پھل زیادہ پائے جاتے ہیں۔ انگور کے پھل کے ذکر سے پہلے کھجور کے پھل کا ذکر آیا۔ کھجور میں پھر مزید خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَشَجَرَةً، اور وہ درخت بھی جو طور سینا سے نکلتا ہے، اس کا ذکر سورہ 3 میں بھی آیا۔ طور پہاڑ بھی آیا ہے، سینا پہاڑ بھی، طور سینا بھی، اور والزیتون بھی۔ زیتون کا اصل وطن شام اور فلسطین ہے، وہاں کا زیتون بہت عمدہ ہوتا ہے۔ شام میں زیتون اتنی کثرت سے ہیں کہ گھروں، کھیتوں، سڑکوں کے کناروں پر خود بخود اگاتے ہیں۔ اس درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 1500 برس تک چلتا ہے، حتیٰ کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں، واللہ عالم۔ سورہ نور میں اللہ نے اسے شجرہ مبارکہ قرار دیا۔ اس کے تیل کی تعریف میں فرمایا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ پانی سے، مٹی سے نکلنے والا اپنے اندر تیل کا ذخیرہ رکھتا ہے، اور تیل بھی کہ جس میں روغنیات اس کی بے مثال ہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن بھی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو، یعنی دودھ، گوشت اور پروٹین اور بٹر اور فیٹ، اور پھر ان کی کمائی کھانا، ہر ضرورت پوری کرنا، اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور کوئی فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ مکی دور میں شدید مخالفت کے ماحول میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایسی ہی اپنوں کی مخالفتوں کا سامنا تھا، اسی لیے یہ مثال دے کر گویا آپ کو تسلی دی گئی۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنْدِ، اور قرابت والوں کا ظلم تکلیف میں آدمی پر ہندی تلوار لگنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اپنوں کی تکلیف کو ہندوستانی تلوار کے ساتھ تشبیہ دی، جیسے ہندوستان کی تلوار تیزی میں مشہور ہے، ایسے ہی اپنوں کی تکلیف درد میں مشہور ہے۔ ان ہوا الا رجل، یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جسے ایک جنون ہے، سو ایک وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو، یعنی کچھ دیر انتظار کرو، کوئی زمانے کی گردش، کوئی مصیبت، یا فوت ہو جائے یا جان چھوٹ جائے، کسی بھی طرح یہ ٹل جائے۔ ویسے دیکھیں تو ان کی باتوں میں کتنا تضاد ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ اتنی صلاحیتوں کا مالک ہے کہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ کچھ دیوانہ ہے۔ یہ الفاظ ان کے اپنے دشمنی میں پاگل ہونے کی نشانی ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز میں سے 2 قسمیں، نر و مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس میں داخل کر لے، مگر ان میں سے وہ جس پر پہلے بات طے ہو چکی، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ یقیناً غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر چڑھ جاؤ تو کہہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر سوار ہوتے ہوئے بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ تو آپ پڑھتی ہی ہوں گی۔ ایک اور مسنون دعا، اسے یاد کر لیجئے گا، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده
اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ ریٹن اور اس کا ترجمہ آپ کو واٹس ایپ کلاسز میں بھیجی جا چکی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي، اور کہہ رب انزلنی منزلا مبارکا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی اچھی سواری، اچھی رہائش کے لیے۔ اے میرے رب، مجھے اتار، ایسا اتارنا جو بابرکت ہو، اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے جب نئی جگہ یا نئی رہائش اختیار کریں، داخل ہوں، تو یہ پڑھیں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہمیشہ سے آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا، پھر ان کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں انہی سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال رکھا تھا، کہا یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر، جو اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور بلا شبہ اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کا کہنا مان لیا تو یقیناً تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں بن گئے تو تم نکالے جانے والے ہو؟ ہئی ہاتھا لما توعدون، دوری ہے یعنی امپاسبل ہے اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مٹیاں اور ہڈیاں ہونے کے بعد دوبارہ قبروں سے زندہ نکالے جانے کی بات میں بہت دوری یعنی ناممکن ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری اس دنیا کی زندگی، ہم یہیں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، یعنی یہ پیدائش اور موت، یہ سلسلہ تو شروع سے آ رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے بس، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جس نے اللہ پر ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور ہم ہرگز اسے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فرمایا بہت ہی کم مدت میں یہ ضرور پشیمان ہو جائیں گے۔ تو انہیں چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، بس ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور زمانوں کے لوگ پیدا کیے، کوئی امت اپنے وقت سے آگے نہ بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنے رسول پے در پہ بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور انہیں کہانیاں بنا دیا۔ تذکرہ باقی ان کا رہتا ہے جن کا کام زندہ رہے، نیکیاں جاری ہوں، اور کیا خوبصورت وقت ہے صدقہ جاریہ کے کام کرنے کے لیے۔ رمضان صدقہ جاریہ کا سامان۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح غلبہ دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کے لوگ ہمارے غلام ہیں، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، تو وہ ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا، اور دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف جگہ دی جو رہنے کے لائق اور بہتے پانی والی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرزمین مصر ہے، لیکن صحیح یہ ہے جس کا ذکر سورہ مریم میں آیا ہے کہ وہ جگہ بیت المقدس کے قریب کھجوروں والی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور مریم علیہ السلام کو نیچے سے آواز دی گئی کہ غم نہ کر، تیرے نیچے تیرے رب نے ایک ندی جاری کر دی ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا تو وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، بس کھا پی اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ، یعنی ٹینشن نہ لے اور اللہ کا شکر ادا کر۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، کھائے کا عملوں پر اثر ہوتا ہے، اسی لیے حلال طیب ضرورت جتنا کھایا کریں، جنک سے بچا کریں اگر عمل صالح کی متمنی ہے۔ اسی کا رسولوں کو حکم دیا گیا۔ ہم کھاتی اپنی مرضی کا ہیں، چاہتی آؤٹ آف دس ورلڈ ہیں، تو اس لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ انی بما تعملون علیم، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں سو مجھ سے ڈرو۔
پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر گروہ کے لوگ اسی پر بہت خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، سو تو انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دے۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ذریعے ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دے کر ریلیکس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اور دینے کی اور قبولیت کی فکر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون، یہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کے دل اس سے سخت غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کئی کام ہیں۔ بس دین کے سوا سب کو ترجیح بنایا ہوا ہے، وہ انہی کو کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے۔ آج مت بلبلاؤ، لا تجأروا اليوم، بے شک تم کو ہماری طرف سے مدد نہ دی جائے گی، بے شک میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، رات کو باتیں کرتے ہوئے اسی کے بارے میں بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے اس بات میں خوب غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو وہ اسے اوپرا سمجھنے والے ہیں، یا کہتے ہیں اسے کوئی جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر حق کو برا جاننے والے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہی نہیں ہیں اپنے غلط پرانے طریقوں کو چھوڑنا۔ تو اب ایک بات ان کے باپ دادا کو صحیح سمجھ نہیں آئی تو کیا یہ اسی کو جاری رکھیں گے؟ انہیں عقل نہیں، شعور نہیں، یا یہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے بگڑ جائیں، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یا تو ان سے کسی آمدنی کا مطالبہ کرتا ہے تو تیرے رب کی آمدنی بہتر ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے، اور بے شک تو یقیناً انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو بھی تکلیف لاحق ہے دور کر دیں تو بھی وہ یقیناً اپنی سرکشی میں اصرار کریں گے، اس حال میں کہ بھٹک رہے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ نہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کسی سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا اچانک وہ اس میں نا امید تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کا بدلنا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو یہی وعدہ دیا گیا، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ کہہ یہ زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو ضرور کہیں گے اللہ کا ہے۔ کہہ دے پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دے پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہہ کون ہے وہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ اگر تم جانتے ہو ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے۔ کہہ پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ یعنی جب ہر بات کا معقول جواب تمہیں سمجھ بھی آتا ہے تو پھر جادو کہہ کر کیوں انکار کرتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس کامل سچ لائے ہیں اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معبود تھا۔ اس وقت ضرور ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اسے لے کر چل دیتا، اور یقیناً ان میں سے بعض پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کیا بیان کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد،
محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سارا کنٹرول میرے پاس ہے۔ انہوں نے نبیوں کو، ولیوں کو بھی با اختیار بنا رکھا ہے، بلکہ اللہ سے بھی بڑھ کر۔ سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ قل، تو کہہ دے، ربی، اے میرے رب، اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ عذاب دکھائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ جب آس پاس ظلم زیادتیوں کا بازار گرم ہو تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم بنا کہیں کچلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تیز آندھی، تیز بارشیں دیکھتے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اکثر یہ دعا مانگا کرتے، اللہم انی اسألوک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألوک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الى حبک، آمین یا رب العالمین۔ ادفع، اس طریقے سے برائی کو ہٹا جو سب سے اچھا ہو، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ اور تو کہہ، اے میرے رب، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی قرآنی دعا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور اے میرے رب، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کے وسوسوں میں، دیکھا دیکھی میں پھنس جاتا ہے۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ دار ہوں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تم پر نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا، اس میں دور دفع رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس میں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، وسیلہ بتایا گیا ہے۔ اپنے رب سے مانگیں تو نیکیوں کا واسطہ دے کر۔ ایمان یہ افضل نیکی ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای العمل افضل، کون سی نیکی، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ مسلمان مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اسی نیکی کو ذریعہ بنائیں۔ ربنا آمنا، کوئی پیر بابا نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ والا نہیں، بلکہ اللہ اور اس پر لایا جانے والا ایمان۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، مغفرت میں دنیا میں بھی آفات سے بچنا اور آخرت میں بھی جہنم سے نجات پانا ہے، اور رحم میں دنیا کی بھی خوشحالی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، تو انہوں نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ بے شک میں نے انہیں آج اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی کہ وہی کامیاب ہیں۔ دنیا میں مذاق بھی اڑایا جائے پھر بھی دین پر ثابت قدمی سے رہنا، یہ کامیابی کو پہنچنا ہے۔ قال کم لبستم، فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی میں کتنی مدت رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ سو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، یعنی ہم زیادہ حساب کتاب نہیں جانتے، جو حساب کتاب رکھتے تھے ان سے پوچھ لیں۔
قال ان لبثتم، فرمائے گا تم نہیں رہے مگر تھوڑا ہی، کاش کہ تم جانتے ہوتے، تو کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اس سے ملتی جلتی دعا سورہ آل عمران میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء ومن یدعو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور تو کیا ہے؟ سورت کا اختتام بڑی خوبصورت دعا کے ساتھ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ بخاری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اس سے ملتی جلتی انہیں دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سورۃ النور، اس سورت میں سوچ کی پاکیزگی اور کردار کی پختگی کے اصول بتائے گئے ہیں، ساتھ ساتھ خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ، اس سورت کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ عز و جل نے اس کا پہلا لفظ ہی سورۃ، عظیم سورت فرمایا۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو، یعنی پبلکلی ہونا چاہیے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنگسار ہے۔ امت مسلمہ میں کچھ لوگوں نے رجم کا انکار کیا، بعض نے کوڑوں اور رجم بلکہ تمام حدود ہی کو وحشیانہ سزائیں قرار دے کر ان کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگ اس امت کے بدترین منافق ہیں۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہی وحشیانہ قرار دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلام کا لبادہ انہوں نے مسلمانوں میں شامل رہ کر کفر کی نمائندگی کے لیے اوڑھ رکھا ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ وہ مبارک وقت لائے کہ جب اس کے احکامات کا قیام نفاذ ہو اور معاشرے میں امن و امان اور عفت و پاک دامنی کا دور دورہ ہو۔ الزانی لا ینکح، زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرے گا مگر کوئی زانی یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی زانی مرد اپنی ناجائز ہوس کسی زانیہ ہی سے پوری کرے گا جو اس جیسی بدکار ہے، یا کسی مشرکہ سے جو زنا کو حرام نہیں سمجھتی۔ اسی طرح زانیہ عورت کی ناجائز ہوس وہی مرد پوری کرے گا جو اس جیسا بدکار ہے، یا کوئی مشرک جو زنا کو حرام نہیں سمجھتا۔ اور ایسا کرنا یعنی زنا کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی توبہ کے بعد کسی پاک دامن سے نکاح نہیں کر سکتا بلکہ اپنے ہی جیسی سے کرے، جیسے عام طور پر اس آیت کا مطلب سمجھا جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ یہی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ ایک طرف زنا کی سخت ترین حد مقرر فرمائی، دوسری طرف لوگوں کی عزتوں کی حفاظت اور ان کی کمزوریوں پر پردے کے لیے حکم دیا کہ جو شخص کسی پاک دامن پر زنا کا الزام لگائے پھر 4 گواہ پیش نہ کرے تو اسے بہتان کی حد لگاؤ۔ بہتان لگانے والا مرد ہو یا عورت، جیسا کہ حسان بن ثابت اور مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم پر بھی حد قذف لگائی گئی۔ الا الذین تابوا، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں،
تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر وہ خود ہی، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ سچوں سے ہے، اور 5ویں یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں سے ہو، اور اس عورت سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے کہ بلا شبہ یقیناً وہ مرد جھوٹوں سے ہے، اور 5ویں یہ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں سے ہو۔ ایک طرف زنا کی سزائیں بتائیں، دوسری طرف گواہی نہ ہو تو بات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب تیسری صورتحال یہ ہے جو اس وقت بھی واقعات پیش آئے اور آتے بھی رہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو اس حال میں کسی مرد کے ساتھ دیکھے تو وہ کیا کرے۔ تو یہاں لعان کا طریقہ بتایا گیا کہ ان میں جدائی ہوگی، مگر کس طریقے سے کہ قسمیں اٹھائیں گے، تو یہ پورا طریقہ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا کمال حکمت والا ہے، تو جھوٹوں کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بہتان لائے ہیں وہ تمہیں سے ایک گروہ ہیں، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ واقعہ افک ہے، اس سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگایا تھا۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، اور وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا، جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، سنی سنائی آگے پہنچائی، اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام کرو اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ برائی کی تشہیر کرنے والوں کا انجام ہے، برائی کرنے والوں کا نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ برائی کی تشہیر، اناؤنسمنٹ کس قدر سنگین جرم ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی تو تہمت لگانے والوں پر فوراً عذاب آ جاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ الفاظ عام ہیں، اگرچہ پس منظر میں واقعہ بھی ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا تو وہ لوگ جو اس معاملے میں شریک تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مالی طور پر ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نصیحت کی، ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، یوم تشہد علیہم، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن اللہ انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے
اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔ اس آیت میں ایک نفسیاتی حقیقت بتائی گئی ہے کہ گندے مردوں کا نبھاؤ گندی عورتوں سے ہی ہو سکتا ہے، اور پاکیزہ مردوں کا نبھاؤ پاکیزہ عورتوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد بڑا پاکیزہ ہو مگر وہ ایک خبیث عورت سے برسوں نبھاؤ کرتا چلا ہے۔ مقصود عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کا بیان ہے۔ ان میں خباثت کا ادنا شائبہ بھی ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ازل سے ابد تک پاکیزہ ہستیوں کے سردار تھے، ان کے ساتھ نہایت محبت و اطمینان سے برسوں نبھاؤ کرتے چلے جاتے۔ بعض مفسرین نے الخبیثات سے مراد گندے اقوال و افعال اور الطیبات سے مراد پاکیزہ اقوال و افعال لیے ہیں، یعنی کوئی آدمی جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی وہ اعمال کرتا ہے اور ویسے ہی اقوال زبان پر لاتا ہے۔ عام طور پر جو اس کا معنی سمجھا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی عورت گندی ہے تو اسی لیے اسے گندا مرد ملا، اور مرد گندا ہے اسی لیے نیک عورت اس کی ہو نہیں سکتی، یہ معنی اس کا نہیں ہے کہ ایک تو ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں۔ لوط اور نوح علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح فرعون اور اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام۔ بات یہ ہے کہ مجبوراً اگر وہ رہ بھی رہے ہوں تو زندگی میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ انس حاصل کر لو۔ انس میں اذن کے ساتھ جنرل نالج بھی ہے، یعنی پہلے پتہ کر لیا کرو کوئی گھر میں ہے نہیں، بتا کر اجازت لے کے، اور تمام طریقے اس میں آ جاتے ہیں۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں داخل ہو جن میں رہائش نہیں کی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہہ دے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے، یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے خامدوں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں کے لیے یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں۔ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور حرام سے بہت بچیں وہ لوگ جو نکاح کا کوئی سامان نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور وہ لوگ جو آزادی کی تحریر طلب کرتے ہیں ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں تو ان سے مکاتبت کر لو، اگر ان میں کچھ بھلائی معلوم کرو، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات اور ان لوگوں کا کچھ حال جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور متقی لوگوں کے لیے عظیم نصیحت نازل کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے، وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو،
نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بیوتن، ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان میں صبح و شام۔ مساجد کی عظمت کا بیان ہے۔ وہ بڑی شان والے مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں جسے سخت پیاسا آدمی پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں، جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، جس کے اوپر ایک بادل ہو، کئی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض بعض کے اوپر ہوں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہیں کہ اسے دیکھے، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے، پھر اسے آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں کچھ اولے اتارتا ہے، پھر اسے جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور انہیں جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ اللہ رات اور دن کو عدل بدل کرتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ نے ہر چلنے والا جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 4 پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے حکم مان لیا، پھر ان میں سے ایک گروہ جس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے لیے حق ہو تو مطیع ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں، یعنی بات مرضی کے مطابق ہو تو مان لیا، وگرنہ شریعت کون میں کون۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے، تو یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پختہ قسمیں، کہ اگر واقعی تو انہیں حکم دے تو وہ ہر صورت ضرور نکلیں گے۔ تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ، جانی پہچانی ہوئی اطاعت ہی کافی ہے، بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دے اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو اس کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ وعد اللہ، اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا۔ پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں ان الارض للہ یرثها عبادی الصالحون، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کر کے وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بلا شبہ وہ بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، 3 بار فجر کی نماز سے پہلے، اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ گھریلو مینرز ہیں، یہ 3 تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں تمہارے بعض پر۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح وہ لوگ اجازت طلب کرتے رہے جو ان سے پہلے تھے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ والقواعد، اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیں، یعنی جب پیریڈز وغیرہ سے ختم ہو جائیں اور کوئی نکاح کی امید باقی نہیں رہی تو اپنے پردے کی چادریں، برقع وغیرہ کچھ کم کر دیں تو کوئی گناہ نہیں، جب کہ وہ کسی قسم کی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور یہ بات کہ اس سے بھی بچیں ان کے لیے زیادہ اچھی ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی، نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ کھانے پینے کی معمولی چیزیں اتنے اپنے قریبی تعلقات میں لوگوں میں جائز ہیں۔ اب ان لوگوں کی سوچ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ بہن کے یا بیٹی کے گھر سے کھانا حرام ہے، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے تو اس وقت تک نہیں جاتے کہ اس سے اجازت مانگیں۔ بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب رسول اللہ ہم میں موجود نہیں، آپ کے فرامین تو ہیں، انہیں دیکھ کر اپنی زندگی کے کام کریں۔ بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے تو چاہے اجازت دے دے، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کو بعض کا بلانا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے تو اپنے آپ کو اور لوگوں کو دھوکہ دے کر دین سے فرار حاصل نہ کرو، سب معاملوں کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ الفرقان، حق اور باطل واضح کر دینے والی مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے، الذی، وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری۔ بڑا خوبصورت سورت کا آغاز ہے، اور اللہ کی حمد ہے اور دعا ہے، مقبول دعا۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں،
اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، جو خود اپنا مرنا نہیں گھیل سکتے وہ دوسروں کے بنے ٹھہرے ہیں، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جانے کے۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ سرائکی کی ایک تلخ حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جو اس نے گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی، سو بلا شبہ وہ بھاری ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ قل، کہہ، اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو بس ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ دیکھ انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کیں، سو گمراہ ہو گئے، پس وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور تیرے لیے کئی محل بنا دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کے لیے سخت غصے کی اور گدے کی سی آوازیں سنیں گے۔ جہنم چیخے گی، چلائے گی اور ان پر لپٹ کر آئے گی، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو۔ کہہ دے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، ان کے لیے اس میں جو چاہیں گے ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تیرے رب کے ذمے ہو چکا ایسا وعدہ جو قابل طلب ہے، یعنی مانگ سکتے ہو، عمل تو کرو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے اکٹھا کرے گا، پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، یہ حقیقی اولیاء کی پکار یہ ہوگی، وہ بچائیں گے نہیں بلکہ بری ہو جائیں گے، کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا، یعنی دنیا کی سہولت، مہلت، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، سو انہوں نے تو تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو، بس تم نہ کسی طرح ہٹانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی مدد کی، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ اللہ اکبر، بہت اہم بات ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، کیوں؟ وہ انسان نہیں تھا۔ قرآن تو پڑھیں، آپ نے اب تک بار بار کیا پڑھا ہے؟ اللہ ایک دوسرے سے انسانوں کو آزماتا ہے، لیکن یہ امتحان ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ جس نے ظلم زیادتی کی اس کے خلاف بغض، کینہ، حسد اور ایک عداوت کی فضا بنا لیں، اسے اللہ کی طرف سے امتحان سمجھیں، صبر اور شکر سے کامیاب ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے، خامند کو بیوی، اولاد کو والدین، والدین کو اولاد، رشتہ دار، ہمسائے، جاننے والے، انجان، اللہ نے انسان کو انسان کے لیے ایک امتحان بنایا، اور چیزوں کو بھی۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، یعنی امتحان پاس کرو گے، گناہوں کو چھوڑو گے، نیکی پر ثابت قدم رہو گے، مصیبتوں پر صبر کرو گے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے، تمہاری محنتوں کو رائے گاں نہیں جانا دے گا، آزمائش کا بے حساب بدلہ دے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين۔